یزید نے یہ اعلان کروایا کہ امام حسین سے مدینے میں بیعت لی جائے۔ امام حسین نواسہ رسول، کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک شرابی، زانی، بے دین انسان کی بیعت کر کے اپنے نانا کے دین سے منحرف ہو جاتے؟ وہ وقت کے امام تھے، دین کے محافظ تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اے یزید، اگر تو میرے نانا کی شریعت کا منکر ہے، اس کے دین پہ عمل نہیں کرتا، تو کیسے ہو سکتا ہے میں تیری بیعت کروں؟ یزید کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے امام حسین کو شہید کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ یزید اور ان کے ساتھیوں کی یہی کوشش تھی کہ مدینے میں ہی آل محمد کو قتل کیا جائے۔ امام حسین کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے تمام عزیز و اقارب سے کہا، چلو، میں نہیں چاہتا کہ میرا خون ناحق میرے نانا رسول اللہ کے شہر میں بہے، بس آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ آتے ہیں اور رو کے فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے نانا، اب تیری امت مجھے تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتی۔ روتے روتے آپ کی آنکھ لگتی ہے، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے حسین، تو جہاں جہاں جائے گا تیرا نانا بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ اے حسین، تیری قربانی کے بغیر اللہ کا دین بچ نہیں سکتا۔ امام حسین خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اپنے نانا رسول اللہ کے روضے کو سلام کر کے، اپنی ماں سے الوداع کہہ کے، تمام بچوں کو، ساتھیوں کو لے کے مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کی ایک بیٹی جو شبیہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، جن کا نام امام حسین نے فاطمہ صغرا رکھا تھا، اس وقت آپ بیمار تھیں اور امام حسین کو یہ علم تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹیوں کو، بہنوں کو آل محمد کی مستورات کو قید کیا جائے گا اور کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ تبھی امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہم شکل بی بی بھی بازاروں میں آئے۔ بس اپنی بیٹی سے الوداع کہہ کے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مکے میں اللہ کا گھر ہے اور مکے کی زمین پوری دنیا کے لیے امن کی زمین ہے۔ امام حسین مکے میں کچھ ماہ گزارتے ہیں۔ یزید کو یہ علم ہوا کہ امام حسین مدینے سے مکہ آ گئے ہیں، تو وہ خوشی سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو اور اچھا ہو گیا کہ ہم امام حسین کو کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران ہی قتل کریں گے، اس سے ایک تو کعبۃ اللہ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اور امام حسین بھی شہید ہو جائیں گے۔ اور اتنے میں مولا حسین کے چاہنے والے جو کوفے میں مقیم تھے، وہ بار بار خط لکھتے رہے کہ اے نواسہ رسول، اب کوفہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یزید کے ساتھی سپاہی ہم پہ بار بار ظلم کرتے ہیں، آپ جلد کوفہ آ جائیں۔ ان خطوں میں سے کچھ خط ایسے تھے جن میں یہ تحریر تھا کہ اے حسین، اگر تم آج ہماری نصرت کے لیے نہیں آئے تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ دین مٹ رہا تھا اور آپ کا بیٹا خاموش تھا۔ بس امام حسین نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ اے مسلم، جا کوفے والوں کے حالات معلوم کر اور اس کے بعد مجھے خط لکھنا، پھر ہم بھی جلد وہیں آ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مولا حسین کے چاہنے والے امام حسین کے منتظر ہیں۔ آپ نے جب لوگوں کی محبت دیکھی تو ایک خط امام حسین کی طرف مکے روانہ کر دیا اور اس خط میں یہ تحریر تھا کہ اے نواسہ رسول، جلد آپ کوفے آ جائیں تاکہ یہ سارے لوگ جو یزید کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کی بیعت کر سکیں۔ بس جیسے ہی خط امام حسین کو ملتا ہے تو امام حسین کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ مکے میں ان کو شہید کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ امام حسین نے یہ چاہا کہ ان کے خون سے اللہ کی زمین رنگین نہ ہو اور وہ جو ماننے والے بار بار امام حسین سے مدد طلب کر رہے ہیں ان کی بھی حاجت پوری ہو، تو آپ اپنے بچوں کو، بہنوں کو، ساتھیوں کو لے کے مکے سے ہجرت کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں اس بات کا علم جب یزید کو ہوتا ہے کہ کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے تو آپ بے رحم
بے دین اور محمد و آل محمد سے نفرت کرنے والے عبیداللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بناتے ہیں تاکہ وہ آل محمد کے چاہنے والوں پہ ظلم کر سکے، مسلم کی بیعت توڑ سکے۔ بس ابن زیاد کسی کا سر کٹواتا ہے، کسی کو سونے سے خریدتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کو لالچ دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ تنہا رہ جاتے ہیں اور کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، اے کوفے والو، تم نے تو مجھے خط لکھ کے بلایا تھا اور آج اپنے اپنے گھروں میں ایسے چھپ کے بیٹھے ہو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل چلتے چلتے ایک گھر کے پاس آتے ہیں اور اس کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر سے ایک بوڑھی عورت نکلتی ہے، جیسے اس جوان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے، اے جوان چلے جاؤ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ گورنر کا حکم ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ اس کا سر قلم کیا جائے گا؟ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، میرا تو وطن مدینہ ہے، میرا یہاں کوئی گھر نہیں۔ وہ پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں، میں امام حسین کا سفیر مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ بوڑھی عورت فوراً اس کو اپنے گھر لے آتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے جوان، آج کی رات یہاں گزار لے، کل صبح کو کہیں دور چلے جانا۔ اس بات کا علم اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے مسلم کے سر پہ تو بڑا انعام رکھا ہے، جیسے ہی میں ابن زیاد کو یہ خبر سناؤں گا تو اس کے بدلے مجھے بڑا انعام ملے گا۔ بس ابن زیاد کو مسلم بن عقیل کے بارے میں بتاتا ہے اور ہزاروں سپاہی مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے اس گھر آ پہنچتے ہیں۔ حضرت مسلم شیر کی طرح تمام سپاہیوں سے لڑتے ہیں۔ جب مولا علی کے اس بھتیجے کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تو وہ کھڈا کھودتے ہیں اور مکر سے حضرت مسلم بن عقیل کو اس کھڈے میں گرا دیتے ہیں۔ آپ کو گرفتار کر کے جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں لے آتے ہیں، ابن زیاد ہنس ہنس کے کہتا ہے، اے مسلم دیکھ، آج ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا، ان قریب ہم تیرے امام کو بھی شہید کر لیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، اے ظالم ڈر، وہ اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے اور تو شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ مال دنیا کب تک تیرے کام آئے گا؟ ان قریب تو بھی مر جائے گا، یہ تیرا دبدبہ مرتبہ ختم ہو جائے گا اور اس قبر میں سوائے تمہارے اعمال کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہنس ہنس کے کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ پھر وہ کہتے ہیں، اے مسلم، اپنی کوئی خواہش ہو تو بتا۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا پیغام میرے امام حسین تک پہنچایا جائے کہ وہ کوفہ نہ آئے، کیونکہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں۔ ابن زیاد اور اس کے دربار والے ہنستے رہے اور مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ اپنے امام حسین کو آخری سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین، اپنے غلام کا یہ آخری سلام قبول ہو۔